بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیراز نے اپنی مرضی سے سارا سے شادی کی تھی، مگر پھر بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے آئے روز کی فرمائش پوری کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ شیراز کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایک پیارا سا بیٹا قدرت نے ان کی گود میں ڈال دیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ بچہ ہسپتال میں ہوا تھا، اور بھی لوگوں کے بچے اسی روز پیدا ہوئے تھے۔ کسی کے ساتھ ان کی ماں تھی، کسی کے ساتھ بہن، لیکن شیراز اکیلا سارا کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا تھا۔ ساتھ والے بیٹ کی خاتون کے ہاں بھی بیٹا ہوا تھا، وہاں کہوں خوشیوں کی بہار بیتی نظر آتی تھی۔ اس کے ساس اور نند اس پر صدقے واری ہو رہی تھی۔ بچے کو پیار کیا جا رہا تھا، جبکہ سارا کے پاس وہ اکیلا ہی کھڑا تھا۔ دونوں خاموش تھے، تاہم خوشی ان کے چہروں پر یہاں تھی۔ قدرت انہیں پہلے سال ہی اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ شیراز سوچوں میں گم سارا کے لیے چائے بسکٹ لا رہا تھا کہ ساتھ والے بیٹ کے بچے کی دادی گویا ہوئی، مبارکباد ہو، اللہ نے تمہیں اولاد نرینہ بخشی ہے۔ بچے کے دادا دادی کی در نظر نہیں آئی۔ جی وہ میرے والد صاحب تو عرصہ ہوا دنیا سے جا چکے ہیں، اور والدہ کیا وہ بھی؟ بوڑھی عورت کا کہا شیراز ایک جھٹکا سا لگا۔ نہیں جی، وہ اس دنیا میں ہے، ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر ابھی تک تم نے ماں کو نہیں بتائی؟ حیرت تھے، اس نے کہا اور اپنے پوتے کو پیار کرنے لگی۔ شیراز کے ذہن میں آندیاں چلنے لگی تھی۔ اسے امی کی ضرور فون کرنا چاہیے تھا، مگر ان کا نمبر سارا نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور اپنی موٹر سائیکل نکالنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور امی ایک چارپائی پر لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ شیراز کے آنے کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تسبیح پڑھے جا رہی تھی۔ شیراز نادم کھڑا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے آپ کو اس سے بات کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آخر بات شروع کہاں سے کریں؟ اس نے امی کے ساتھ کچھ اچھا بھی نہیں کیا تھا۔ باپ کی وفات کے وقت اس کی عمر صرف 3 سال تھی۔ امی نے باپ بن کر اس کی پرورش کی تھی، اور اس کے سارا کے کہنے میں اگر امی ماں کو چھوڑ دیا تھا، اس کی ماں کو جس اس کا سوا دنیا میں کوئی نہ تھا، ندامت سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اچانک امی کی آنکھیں کھلی، وہ تسبیح ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی۔ شیراز ایک طرف کھڑا روتا رہا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تو امی نے مڑ کر دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بولی شیراز میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے اس کے قریب آ کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا امی وہ ماں کے سینے سے لگ کر لڑکیوں کی طرح رو رہا تھا۔ اپنی 23 سالہ زندگی میں وہ اتنا نہ رویا تھا جتنا آج چھلک پڑا تھا۔ میرے بیٹے، میرے چاند، کیوں رو رہے ہو؟ روئیں تمہارے دشمن، منہ صاف کرو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ میں ابھی چائے بناتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے چائے نہیں پینی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کے پوتے سے ملواتا ہوں۔ ماں نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا بیٹا، سارا مجھے میرے پوتے سے ملنے دے گی؟ کیسی باتیں کرتے ہو امی؟ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، سارا وہی کرے گی جو میں حکم دوں گا۔ آپ چلیں ہسپتال، آپ کی بہو اور پوتا آپ کے منتظر ہیں۔ امی نے خوشی کے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کیا اور شیراز کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھ گئی، جو خوبصورت خوشیوں بھرے سفر میں روانہ ہو گیا۔